کے لیے اثاثہ ہے، وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ایک خوبصورت خزانہ ہے۔ میرے محبوب بولے اور من موہ لیا، فرمایا ایمان تمہارا عجیب نہیں، یأتون من بعد ولم یرونی، ایک قوم آئے گی تمہارے بعد، میرے بعد آئے گی، ولم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا سراپا نہیں دیکھا ہوگا، میری زلفوں کی زیارت نہیں کی ہوگا، میری چشمان کرم کا دیدار نہیں کیا ہوگا، مجھے چلتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا، ولم یرونی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن سنیں گے برسر منبر محبوب اتنے سونے تھے تو تڑپ اٹھے، سنیں گے محبوب اتنے خوبصورت تھے تو بے قرار ہو جائے، سنیں گے محبوب اتنے پیارے تھے تو بار بار مولانا صاحب کا دامن پکڑ کے کہیں گے یار ذرا بتاؤ نا محبوب کی زلفیں کیسے، یار ذرا بتاؤ نا محبوب کا اٹھنا کیسا تھا، محبوب کا بیٹھنا کیسا تھا۔ وہ بار بار پوچھیں گے صحابہ کو میرے آقا بٹھا کر، ابو بکر و عمر کو بٹھا کر، عمر کو بٹھا کر، عثمان کو بٹھا کر، آج مسجد نور میں چشتیہ والوں کو بٹھا کر محبوب کا ذکر سنا رہا ہوں۔ لیکن سوچئے وہ محفل کتنی مقدس ہوگی جہاں ابو بکر و عمر کو مصطفیٰ جان رحمت نے بٹھا کر ہماری شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا یأتون من بعدی، آئیں گے میرے بعد، میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، لیکن جیسے ہی سنیں گے نا بے قرار ہو جائیں گے۔ فرمایا اولئک اعجب ایمانا، ایمان تو ان کا عجیب ہے، جب حسن کا جلوہ نما ان کا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حضور کے سامنے ہوگے۔ اقبال بھی کہتے تو غنی از ہر دو عالم من بندہ فقیر، روز محشر گزر رہا ہے منتظر، یا اللہ قیامت کے دن میں فقیر ہوں تو غنی ہے، لیکن اگر قیامت کے دن میں فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرے گناہ میری نیکیوں سے بڑھ جائیں تو مجھے محبوب کے سامنے کھڑا نہ کرنا، والحساب امرا تو بیدی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر، یا اللہ اگر حضور کے سامنے گیا تو فنا ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا۔ محبوب نے اگر اتنا ہی بول دیا کہ اقبال کیا لے کر آئے ہو تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا، محبوب کا سامنا نہیں کر سکوں گا، اور جب سامنا نہیں کر سکوں گا تو پھر مجھے یا اللہ محبوب کے سامنے کھڑا نہ کرنا۔ اور ادھر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں اولئک اعجب ایمانا، ایمان تو ان کا عجیب ہے، میرا زمانہ نہیں پائیں گے، صدیوں بعد آئیں گے، لیکن سنیں کہ محبوب کا ذکر تڑپ اٹھیں گے۔ لہو مخت و مخدت برد یمن، مہر علی بولے لہو مخت و مخدت برد یمن، من آمنی جھلک دکھاؤ سجن، اوہا مٹھیاں گاہی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریا، اج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق جگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا بولے فرمایا صحابہ اقوام فی اسلام الرجال، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے، لیکن جب آئیں گے نا تو پھر جیسے جیسے میرا ذکر سنتے جائیں گے بے قرار ہوتے جائیں گے۔ اولئک اعجب ایمانا، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں، ملائکہ کا ایمان بھی عجیب نہیں، صحابہ کا ایمان بھی عجیب نہیں، ایمان کن کا عجیب ہے؟ مسجد نور والوں کا، چشتیہ شریف والوں کا ایمان کن کا عجیب ہے؟ پاکستان اور عالم اسلام کا، جنہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا لیکن کتابوں میں سنتے گئے، علماء سے سنتے گئے، ایمان لاتے گئے۔ میرے آقا فرماتے صحابہ تمہارے لیے ایک مرتبہ خوشخبری، اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مانا ہے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری۔ اب ان بن دیکھے حسن والے کا حسن بیان کروں تو سنیے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، ہمارے ہاں کوئی بڑے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا، کوئی کس جسم کی کیفیت والا، لیکن حضرت برا کہتے ہیں میں نے محبوب کو جب دیکھا نا تو صحابہ نے پوچھا بتاؤ نا محبوب کو کیسے پایا؟ کہا رجلا مربوعا، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا قد، مربوع الخلق کہتے ہیں معتدل قد قامت والا، نہ بہت چھوٹا ہو نہ بہت لمبا ہو، اگر لمبے قد والا ہو تو اس کا بھی مزہ اٹھایا جاتا ہے،
اور اگر کوئی چھوٹی قامت والا ہو تو اس کا بھی ٹھٹا اڑایا جاتا ہے. تو فرمایا رجلا مربوبا، محبوب کو اللہ نے معتدل قد و قامت کا حامل بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود جب محفل میں بیٹھے ہوتے، جب مجلس میں حضور جلوہ گر ہوتے تو ساری مجلس سے نمایاں نظر آتے، ساری مجلس سے الگ اور تھلگ خوبصورت اور منفرد نظر آتے. آگے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بعید ما بین المنکبین، حضور علیہ السلام کے یہ جو کاندھے مبارک تھے نا چوڑے تھے، یہ جو کاندھے مبارک ہے نا یہ چوڑے تھے. بیٹا میں کیا آرام سے بیٹھ جائیں شاباش. بعید ما بین المنکبین، حضور کے یہ کاندھے مبارک جو تھے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹا جسم جو ہے نا وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، سکڑا ہوا، سمٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض آپ نے باڈی بلڈر دیکھے ہوں گے جو ورزشی جسم والے ہوتے ہیں، جسم ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، جسم آگے کو بڑا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھنے والا اش کرتا ہے یار دیکھو کتنا سونا جسم، کتنا خوبصورت. لیکن ان کی جو باڈی ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ ان کی ورزش کا کمال ہوتا ہے، یہ ان کی رات دن کی محنت اور ان کی ڈائٹنگ کا کمال ہوتا ہے. لیکن جو محبوب کو اللہ نے حسن دیا تھا یہ فطرت کا کمال تھا، یہ قدرت کا کمال تھا، یہ مصور کائنات کا کمال تھا. کسی نے کہا نا کیا خوبی کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر ساری دنیا یہ کہتی ہے کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. فرمایا بعید ما بین المنکبین، حضور کے کاندھے مبارک کے درمیان والا حصہ جو تھا نا چوڑا تھا، اور یہ چوڑا ہونا بھی زیادہ نہیں تھا کہ برا لگے. فرمایا نہ بہت چوڑا نہ بہت چھوٹا. اچھا ہر چیز میں اللہ نے اعتدال کو سامنے رکھا. آگے سے ملا علی قاری حربی اور علامہ مناوی بولے، فرمایا جب کسی کے لیے کہا جائے نا کہ اس کے کاندھے چوڑے تھے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ سینہ کشادہ ہو. یہ سینہ ہے نا، یہ سامنے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں رحب الصدر، سینے کا کشادہ ہونا اور پیٹھ کا کشادہ ہونا. میرے آقا کشادہ سینے والے بھی تھے اور کشادہ پشت والے بھی تھے، اور جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. اور جس کا کشادہ سینہ ہو تو سوچے اس کے سینے کے اندر علم کی طرح ہو. جس کا کشادہ سینہ ہو، عام بندہ اتنا سونا لگتا ہے تو پھر محبوب کی طرح سونے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنی خوبصورت تصویر ہوگی. مزید آگے چلے تیسرا جملہ، عظیم الجمتی الی شحمتی اذنی، میرے محبوب کی جو زلفیں تھیں. اچھا کتنے لوگ صدیوں میں آئے پیغمبر خاک، آج ان کے قبر کے کتبے بھی باقی ہیں، آج ان کا نام و نشان بھی باقی ہے. وہ یار تو محبوب کا ذکر مٹانے آیا، تو محبوب کو مٹانا چاہتا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ محبوب کی داڑھی مبارک میں 20 یا کم و بیش چٹے بال تھے، صحابہ نے وہ بھی گن کے بتا دی. محبوب کی زلفوں کے بال کیوں نہ مٹا سکے، وہ محبوب کا ذکر مٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی محافل کو یہ مٹا دیں گے. اور پھر کمال حسن مصطفیٰ دیکھیں، دنیا میں جو کسی کا محبوب ہوتا ہے نا تو محبت میں شدت قبول نہیں. میں اگر کسی سے پیار کرتا ہوں تو پھر اگر کوئی اور بھی اس سے پیار کرتا ہے تو میں جان پہ کھیل جاؤں گا، لیکن اپنے محبوب کے حسن کو تقسیم بانٹنے نہیں ہونے دوں گا. لیکن یہ واحد حسن مصطفیٰ ہے. یہاں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ آپس میں رقیب نہیں ہے بلکہ محبت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. وہ کہتا ہے اچھا تم بھی محبوب سے پیار کرتے ہو تو پھر مبارک ہو، میں بھی محبوب کا غلام ہوں. وہ کہتا ہے میں بھی محبوب کا غلام ہوں. اب چلیے محبوب کی زلفیں کیسی؟ مختلف مواقع پر محبوب نے زلفیں کبھی بڑھائی، کبھی کٹوائی، کبھی کانوں تک رکھی، کبھی کانوں سے نیچے رکھی. صحابہ نے وہ ساری کیفیات بیان کر دی. لیکن یہاں ٹھہر کر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا. تم اغیار کی تہذیب سے اتنا متاثر ہو جاتے ہو کہ تم ان کو دیکھ کر بال بڑھانے ہو تو بڑھا دیتے ہو، ان کو دیکھ کر بال کٹوانے ہو تو کٹوا دیتے ہو.
داڑھی کی باری آئے تو کسی ہیرو کو دیکھا، کسی سپر سٹار کو دیکھا تو تم نے اپنی داڑھی کو فرنچ کٹ سائز کے مطابق داڑھی کو کٹوا دیا۔ اگر کسی سے متاثر ہونا ہی تھا تو پھر رسول اللہ کے دربار میں آ جاتے، محبوب کی محفل میں آ جاتے۔ یار یہ ہیرو، یہ فنی اداکاریاں دکھانے والے اور یہ مصنوعی کردار ادا کرنے والے یہ میرے اور آپ کے رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ آئیے سب سے بڑھ کر جو کائنات کی متاثر کن شخصیت ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا سوچو کتنے لوگ آئے مٹ گئے لیکن محبوب کا ذکر اسی طرح جاری ہے، محبوب کا نام اسی طرح جاری ہے۔ فرمایا حضرت برا کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی زلف مبارک کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، حضور کی زلف مبارک کانوں کی لو تک تھے۔ اب یہاں 5 الفاظ حضور کی زلفوں کے لیے بیان کیے گئے۔ پہلا لفظ حضور کی زلفوں کے لیے بیان کیا گیا وفرہ، دوسرا لفظ بیان کیا گیا لمہ، تیسرا لفظ بیان کیا گیا جمہ، چوتھا لفظ بیان کیا گیا الی انصاف اذنین، پانچواں لفظ حضور کی زلفوں کے لیے بیان کیا گیا ما بین اذنین و عاتقین۔ اب پہلا لفظ جو حضور کی زلفوں کے لیے بیان کیا گیا وہ ہے وفرہ۔ وفرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کانوں تک کسی کے بال ہو۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو حضور کی زلف مبارک آپ کے سر انور کے بال مبارک کانوں کی لو مبارک تک تھے۔ اچھا کمال کی بات ہے یہ زلفیں اتنی سونی ہیں کہ قرآن بھی جس کی قسمیں اٹھا رہا ہے واللیل اذا سجا، اور مجھے ایسے لگتا ہے میرا وجدان کہتا ہے یہ جو رات کا اندھیرا ہے نا یہ بھی خیرات لے رہا ہے حضور کی زلفوں سے، اور قرآن پھر قسم اٹھا رہا ہے والضحیٰ، اے محبوب ہمیں آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے سر کی جو کالی گھنی سیاہ زلفیں ہیں ہمیں ان پیاری پیاری زلفوں کی قسم ہے۔ اگر عام محبوب مجازی کی زلفیں ہوں تو لوگ بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے، میرے محبوب کی زلفیں ایسے ہیں، میرے محبوب کی زلفیں ایسے ہیں۔ لیکن کسی نے کہا زلف دیکھی ہے، ہاں جی محبوب کی زلفیں جس نے دیکھ لی وہ پھر بھول گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، زلف شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں۔ فرمایا حضور کی زلفیں کبھی کانوں کی لو تک ہوتی تھی، اور ایک لفظ بولا جمہ، جمہ کا معنی ہوتا ہے کانوں کی لو سے نیچے اور کانتوں کے قریب جو بال ہو، کانوں کے اوپر گرے، کانوں تک نہیں کانوں پر گرے، ان کو کہتے ہیں جمہ۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بولے، ابن حجر بولے، فرمایا میرے آقا نے مختلف مواقع پر اپنے بال بڑھائے بھی صحیح کٹوائے بھی صحیح، جب بڑھائے تو پھر محدثین نے کہا میرے نبی کی زلفیں جمہ ہیں، اور جب کٹوائے کانوں تک تو کہا میرے نبی کی زلفیں وفرہ ہیں، اور جب کانوں اور کانتوں کے درمیان رکھے حضور نے اپنی زلفوں مبارک کو تو پھر محدثین بولے میرے نبی کی زلفیں جو ہیں وہ لمہ ہیں۔ میں نے کہا محبوب کی زلفیں وفرہ بھی ہیں، محبوب کی زلفیں لمہ بھی ہیں، اور محبوب کی زلفیں جمہ بھی ہیں۔ اور چوتھی روایت امام بخاری بولے الی انصاف اذنین، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ان کانوں کے درمیان تک بھی اپنی زلفیں رکھی۔ اب جو نوجوان کانوں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں، مرد عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی ہمیں اللہ کی تقسیم کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ جو نوجوان بالوں کو بڑھا کر کانوں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، وہ کس کی تقلید کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ عورتوں کی شکل اختیار کرنا اور پھر عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مرد عورت کی صورت اختیار کرے اور جو عورت مرد کی صورت اختیار کرے دونوں پہ لعنت ہے، دونوں پہ لعنت ہے۔ تو محبوب
अलैहिस्सलाम ने कानों की लौ तक भी जुल्फें रखी, कानों के नीचे तक भी रखी, और फिर कानों के करीब तक भी जुल्फें रखी, और उसके बाद इला अंसाफी उज़ुनैन, कानों के दरमियान तक भी हुजूर की जुल्फें रही। और पांचवा लफ्ज इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने बोले मा बैना उज़ुनैन व आतिकैन, फरमाया कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फे कांधे और कानों के दरमियान रखा करते थे। लेकिन जिसने भी महबूब की जुल्फों को हवा के दोष पे उड़ते हुए देखा वो दिल थाम के रह गया। कहा जिनकी जुल्फों के हुस्न का ये आलम है, उनके चमकते हुए चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा, उनके चमकते हुए चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा। हाँ इतना कहते हैं लम अरा क़ब्लहु बअदहु वला बअदहु मिस्लहु, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद। मज़ीद आगे फरमाया अलैहि हुल्लतुन हमरा, हज़रत बरा बिन आसिम फरमाते हैं जब मैंने महबूब को देखा था ना तो आपके बदन पर सुर्ख रंग का जोड़ा था। आपने कभी देखा है, मैं बिला तशबीह कह रहा हूँ, दुल्हन को उरूसी जोड़े में देखा है? दुल्हन जब बंसवर के सेज पे बैठी होती है तो उमूमी तौर पर वो कौन सा जोड़ा इस्तेमाल करती है, कौन सा रंग होता है, सुर्ख होता है। फरमाया जब मैंने महबूब को देखा ना अलैहि हुल्लतुन हमरा, महबूब के बदन पर सुर्ख रंग का कपड़ा मुबारक था। और हुल्ला कहते हैं इजार और चादर को या कंबल को। इब्ने हुमाम कहते हैं मेरे आका ने यमनी 2 चादरें पहन रखी थी। ये सुर्ख बिल्कुल खालिस रंग नहीं था बल्कि इसमें सब्ज धारियां थी, यानी इसमें लकीरें थी सब्ज रंग की। और वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेब-ए-तन कर रखी थी। महबूब अगर पैबंदकारी वाला लिबास पहने जिसको पैबंद लगे हुए हो तो देखने वाला देखता ही रह जाता है। तो सोचें जब हुजूर ने एहतमाम के साथ सुर्ख रंग का जोड़ा पहना होगा तो फिर किस किस के दिल पे क़यामतें गुजरी होंगी, किस किस ने देखा होगा और फिर वाह किया होगा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं एक दिन मैंने महबूब को देखा, अंजुरु इला रसूलिल्लाह, कभी हुजूर को देखता हूँ और कभी अंजुरु इलल कमर, इधर 14वीं का चाँद चमक रहा है, कभी हुजूर को देखता हूँ कभी 14वीं के चाँद को देखता हूँ। अब दिल ही दिल में ख्याल कर रहा, तकाबुल कर रहा, चाँद ज्यादा सोना या महबूब का चेहरा ज्यादा सोना। फरमाते आखिरकार कह उठा मैं फइज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर, चाँद तो महबूब की एड़ी का निशान रखता है, महबूब का चेहरा जो है वो तो सारी कायनात से बढ़कर है। ये चाँद इससे तशबीह दे नहीं सकते। कहा सुनो चाँद तो कुछ ही नहीं है, महबूब का चेहरा सारी कायनात से ज्यादा है। अच्छा ये जो कहा जाता है ना कि चाँद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है? चाँद के चेहरे पे छाया, महबूब का चेहरा साफ है, तुम चाँद से तशबीह दे रहे हो। ये असल में बताना ये होता है कि चाँद से बढ़कर कोई और भी सोनी चीज होती तो फिर वो कहते हैं। लेकिन चूंकि मेरे ज़र्फ और मेरे तसव्वुर और मेरे तख़य्युल के मुताबिक चाँद से बढ़कर कोई सोनी चीज नहीं, इसलिए चाँद कहा है। वगरना चाँद से बढ़कर भी कोई सोनी चीज होती तो मैं कहता महबूब इससे भी ज्यादा सोनी। सुर्ख रंग का जोड़ा है। लेकिन यहाँ इब्ने हजर कहते हैं अगर सुर्ख रंग का कपड़ा इसलिए पहना जाए कि औरत की मुशाबत हो तो नाजायज, अगर इसलिए पहना जाए सुर्ख रंग का जोड़ा ताकि शोहरत मिले फिर भी नाजायज। हाँ अगर इन 2 चीज़ों से हटकर अगर आप सुर्ख रंग का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो फिर नाजायज नहीं है, क्योंकि किसी सही हदीस से इसकी मुमानात वारिद नहीं होगी। और उसके बाद मज़ीद आगे चले, 5वां लफ्ज़ हज़रत बरा बिन आसिम की रिवायत के अंदर है, फरमाते हैं मा रअयतु शैअन कत्तु अहसन मिन्हु। हज़रत बरा फरमाते हैं जब मैंने सुर्ख रंग के जोड़े में चमकते हुए चेहरे के साथ घनी सियाह जुल्फों के अंदर जब महबूब का सरापा देखा तो मैं अपनी ज़बान पे काबू न रख सका। मैं कह उठा मा रअयतु शैअन कत्तु अहसन मिन्हु, हुजूर आप जैसा सोना मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा यहाँ हज़रत बरा बिन आसिम से कोई आप जैसा कुछ समझदार को नेक बंदा बैठा था, उसने इश्तियाक से पूछा अकाना वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल सैफ, क्या महबूब का चेहरा जैसे तलवार लंबी और चमकदार होती है, क्या महबूब का चेहरा तलवार की तरह रोशन और चमकदार और लंबा था? हज़रत बरा बिन आसिम बोले नहीं, ला बल मिस्लल कमर,
تم تلوار کی طرح کہتے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ چاند کی طرح گول گول چمکدار روشن تھا۔ تلوار کی طرح کہتے تو پھر چہرہ لمبا بن جاتا، بعض لوگوں کا چہرہ لمبا ہو تو سونا نہیں لگتا۔ حضرت برا بولے محبوب کا چہرہ لمبا نہیں تھا، بل مثل القمر، بلکہ چاند جیسے گولائی میں ہوتا ہے، چاند جیسے گول گول ہوتا ہے، مکمل گول نہیں بلکہ فرمایا تھوڑا تھوڑا گول، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، دنیا لٹا دیتا، قربان ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، دل میں خیال کر کے آج سوال کروں گا، حیران کر دوں گا، اور جیسی محبوب کے سراپا پہ نظر پڑی نا، چہرہ دیکھا تو کہہ اٹھے واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بكذاب، اللہ کی عزت کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سچے کا چہرہ، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب نے فرمایا محبوب کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں چاند کی طرح تھا، اور ادھر حضرت ابو ہریرہ بولے فرماتے رأیت رسول اللہ، جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا یوں لگا کہ ان الشمس تجری فی وجہی، یوں لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے پہ اتر آیا۔ اور بنو حمدان کی ایک عورت جس نے حج کے ایام محبوب کے ساتھ گزارے، ان سے کسی نے پوچھ لیا اے مائی صاحبہ تو نے حضور کے ساتھ حج کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ تم محبوب کے حسن کو چند الفاظ میں اور تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرو تو تم کیا کہو گی؟ تو آگے سے وہ مائی صاحبہ بولی میں کہوں گی بل مثل القمر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میرے محبوب 14ویں کے چاند کی طرح سونے بھی تھے، محبوب جیسا میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا بعد میں دیکھا۔ کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو حضرت برا نے فرمایا نا ما رأیت شیئا قط احسن منہ، یہ قط ہے، یہ تاکید منفی کے لیے آتا ہے، گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے چاند کا بھی حسن دیکھا، سورج کا بھی حسن دیکھا، ستاروں کا بھی حسن دیکھا، لیکن ان سب کے حسن کو دیکھنے کے بعد میں یہی نتیجہ نکالنے پہ مجبور ہو گیا حضور آپ جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور ادھر برادر اعلیٰ حضرت بولے کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ یہ پہلی روایت، دوسری روایت انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس کے راوی مولا علی پاک ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں لم یکن النبی بالطویل ولا بالقصیر، حضور کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ بہت چھوٹا۔ یہ تو پیچھے بیان ہو گیا، اب جو نئی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں شسن الکفین والقدمین، حضور کے جو ہاتھ مبارک تھے، پاؤں مبارک تھے، یہ چھوٹے تھے، پاؤں مبارک، ہاتھ مبارک چھوٹے اور کھردرے تھے، ان میں سختی تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے، ادھر روایت ہے حضرت انس کی، آپ فرماتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف رسول اللہ، جب میں نے حضور کی ہتھیلی کو پکڑا تو مجھے دنیا کا کوئی ریشم اتنا نرم نظر نہیں آیا جتنا محبوب کی ہتھیلی نرم نظر آیا۔ اور ادھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ مبارک سخت بھی تھے، کھردرے بھی تھے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور شارحین فرماتے ہیں، فرمایا مراد یہ ہے کہ حضور کی جلد نرم تھی، لیکن جو حضور کے ہاتھ مبارک کا یہ حصہ تھا اس میں گوشت بھرا ہوا تھا، لیکن یہ ہڈیاں سخت تھی، اور جب ہڈیاں سخت ہو، ہاتھ کھردرا ہو تو یہ وصف مردوں میں قابل تعریف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا، جب بندہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا، اور یہ سچی بات ہے، محبوب نے جسے بھی پکڑا اسے کوئی چھڑوا نہیں سکا۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ رکانہ نبی پہلوان آیا، کہنے لگا کشتی لڑے، پھر مانوں گا آپ کو نبی، آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں ہوتا تو کہتا میں مولوی ہوں، پہلوان نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم سب کچھ بن کے آئے، لڑکے تو دیکھو، آیا پانچا ایک کر دیں گے، دیکھو کرتے کیا ہے۔ اب وہ
وہ حضور کے سامنے آیا. اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے مصطفیٰ کھڑے ہیں. اور جب حضور کے سامنے آیا حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اور مجھے یاد آیا وہ سلطان العارفین بیٹھے تھے نا, جنگل میں ذکر کر رہے تھے, تو بارات آئی, راستہ بھٹک گئی, تو کہا آپ جائیں تو کہاں جائیں, رات کا اندھیرا ہے. تو بابے کے ذکر کی آواز آئی, باراتی چل پڑے, بابے کے سامنے گئے. بابا جی راستہ بھول گئے, کہاں جانا ہے؟ احمد پور سیال جانا ہے. کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو. آنکھ نہیں کھولنی. جب آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے نا, تھوڑی سی دیر کے بعد فرمایا کھولو. جب کھولی تو سامنے مدینہ تھا. تو بابا جی ہم نے احمد پور سیال جانا ہے. فرمایا سلطان العارفین جس احمد پور کو جانتا ہے وہ بس ایک ہی ہے, وہ بس ایک ہی, وہ یہی مدینہ ہے. ہاں جی, جو غلام رسول بن جاتے ہیں ان کا احمد پور ایک ہی ہوتا ہے, ان کا احمد پور ایک ہی ہوتا ہے. اور یہاں بھی یہی تھا, حضور کے ہاتھوں میں رکانا کا ہاتھ ہے. سوچیں ذرا, آج ہی ہاتھ چھوٹے گا, محبوب نے پکڑا, پلک جھپکنے میں اٹھا کے پٹک کے زمین میں مارا, سینے پہ چڑھ کے بیٹھ. تو دیکھتا ہی رہ گیا کون سا دو تھا, کون سا یہ دو آزمایا. اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر لڑے. محبوب نے فرمایا پھر بھی لڑے, تمہاری حسرت پوری نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. پھر پکڑا, پھر پٹک کے زمین پہ مارا, وہ سمجھ گیا. تیسری مرتبہ پھر کیا. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. محبوب بولے نبی کا کوئی مقابلہ کرے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں. اور عام نبی ہو اور پھر سید الانبیاء ہو, ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. فرمایا شسن الکفین والقدمین, محبوب کی ہتھیلیاں, محبوب کے پاؤں مبارکہ. یہ اوپر جو ہے کسی کو بچے بڑا تنگ کر رہے ہیں. شسن الکفین والقدمین, حضور کے ہاتھ مبارک, حضور کے پاؤں مبارک کے اندر یہ حصہ جو تھا, میری طرف دیکھیں, یہ حصہ جو تھا یہ گوشت سے پر تھا, لیکن ہاتھ چھوٹے کھردرے سخت تھے. جس کو پکڑ لیتے مضبوطی سے پکڑ لیتے وہ چھڑوا نہ سکتا. شسن الکفین والقدمین. اور اس کے بعد مزید آگے چلے, فرماتے ہیں ضخم الرأس, حضور کا سر جو تھا نا وہ بڑا تھا, لیکن اتنا بڑا نہیں کہ برا لگے, درمیانہ بڑا تھا. یہاں بڑی سونی بات کی, کہا جتنا بڑا سر دماغ بھی اتنا بڑا, سر جتنا بڑا دماغ بھی اتنا بڑا. کہا جتنا سونا سر ہونا, سر ہی میں تو سب کچھ ہوتا ہے, سر میں ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. فرمایا اللہ نے جو محبوب کو سر عطا کیا وہ درمیانہ تھا لیکن بڑا سونا اور جدا لانا تھا. اور چیز فرمایا ضخم الکرادیس, محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں جو ہڈیوں کے جوڑ تھے نا وہ مضبوط تھے. کوہنیاں ہیں, کانٹھے ہیں, یہ ٹخنے ہو گئے, گھٹنے ہو گئے, یہ جوڑ جو تھے نا محبوب کے ہڈیوں مبارک کے یہ مضبوط تھے, سخت تھے. اب مزید آگے چلے, امام ترمذی کہتے ہیں فرمایا اذا مشا تکفعا, محبوب جب چلتے تو قدم اٹھا کے چلتے, محبوب جب چلتے تو آپ کے چلنے میں اللہ کا خوف ہوتا. حضور جب چلتے تو آگے کو جھک کر چلتے. حضور علیہ السلام جب چلتے تو اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا, جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا, اور پھر قرآن کی آیت پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مزید آگے چلے, اختتامی جملے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں, فرمایا کأنما ينحت من سبب لم ارى قبله ولا بعده مثله. حضور جب چلتے تو یوں لگتا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں, زمین سمٹ کر محبوب کے قدموں کو چومنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور بے قرار ہے. حضرت مولا علی بھی فرماتے ہیں میں کہوں نا, میں کہاں میری ذات کہاں, میں کیسے حضور کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. مولا علی بولے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کہا مولا علی بولے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. علی نے آج تک جتنے سونے دیکھے سارے حسن والوں کو دیکھ کر بس علی اتنا کہتے ہیں, جب ایک حسن والا آتا ہے تو اس کے چرچے ہوتے ہیں, جب پھر کوئی اور حسن والا آئے تو کائنات پھر اس کو بھول جاتی ہے, اس کے حسن کے چرچے بیان کرتی ہے. صدیوں میں بڑے بڑے سونے آئے, مٹی میں مل گئے, لیکن ایک ایسا سونا آیا جو کتابوں میں بھی جس کا حسن چمک رہا ہے.
منبروں پہ بھی جس کا حسن بیان ہو رہا ہے، آنکھوں کے اندر بھی تڑپ ہے، کاش کہ اس سونے کا ذکر ہو جائے، کاش کہ اس سونے کا دیدار ہو جائے۔ اور اقبال بولے اگر حضور کا حسن دیکھنا ہے تو پھر سن، ادھر حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور ادھر غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، اور پھر اسی زبان کے ساتھ درود پڑھتا ہے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ درود پڑھ لیکن زبان پاک کر کے پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ تو میں اجمال کے ساتھ بیان کرتا ہوں، پہلی چیز جو آج ہم نے سنی ہے وہ یاد کر کے جائیں، اپنے بچوں کو سنائیے گا، اور مفتی شہباز رسول سعیدی آفیشل پیج اس کے اوپر یہ بیانات مکمل بھی آپ کو مل جائیں گے۔ جمعہ کا بیان ہے، دروس قرآن آپ سرچ کر کے یوٹیوب کے اوپر یہ بیانات سن بھی سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے پڑھی، حضور کا قد جو تھا نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ قد مبارک، اور بعید ما بین المنکبین، حضور کا سینہ بھی کشادہ تھا، حضور کی پشت بھی کشادہ تھی۔ اس سے مزید آگے چلے، میرے آقا کی زلف مبارک کبھی کانوں کے درمیان تک، حضور کی زلف مبارک کبھی کانوں کی لو تک، حضور کی زلف مبارک کبھی کانوں کے قریب اور کبھی کانوں اور کان مبارک کے درمیان کے اندر۔ یہ چار کیفیتیں، پانچ کیفیتیں تھیں حضور کی زلف مبارک کی۔ آگے چلے، حضور نے اپنی زندگی میں سرخ لیکن سبز دھاری دار چادریں، یمنی چادریں اپنے بدن پر زیب تن فرمائی، لہٰذا اگر شہرت اور عورت کی مشابہت نہ ہو تو آپ سرخ رنگ کا کپڑا بھی استعمال فرما سکتے ہیں۔ اور برا بن عازب فرماتے ہیں، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، میں نے حضور جیسا کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا بولے، فرمایا حضور نہ زیادہ لمبے قد والے نہ چھوٹے قد والے، حضور کے ہاتھ مبارک چھوٹے لیکن مضبوط، غلظت سختی جس کو پکڑتے پھر چھڑوا نہ سکتا، اور اس کے بعد پاؤں مبارک بھی گوشت سے پر تھے۔ اور اس سے مزید آگے چلے، آپ فرماتے ہیں آپ کا سر درمیانہ بڑا تھا، آپ کے کاندھے مبارک درمیانے بڑے تھے، اور ہڈیوں کے جوڑ بھی مضبوط اور سخت تھے۔ اور اس سے آگے ایک جملہ رہ گیا جو میں بیان کرنا بھول گیا، مولا علی فرماتے ہیں طویل المسربہ، یہ بڑی مزے کی بات ہے، طویل المسربہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹ پہ بڑے ہوئے بال، بڑا عجیب سا لگتا ہے، کہیں اچھا بھی لگتا ہے برا بھی لگتا ہے، شرم کوئی مذاق ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پیٹ پہ بال ہے تو کیا کریں، بعض لوگ کٹواتے ہیں، اچھا نہیں کرتے، لیکن وہ کتنا قسمت والے مولا علی ہیں جنہوں نے محبوب کے شکم کو دیکھا۔ اب میں کپڑا پہن کر، اب میں اپنے مقتدیوں کے سامنے بنیاد اتار کر تو نہیں بیٹھوں، لیکن میرا بیٹھنا اور ہے اور رسول اللہ کا بیٹھنا ہے۔ میں کہاں، میری بات کہاں، میرا ذکر کہاں؟ اور مولا علی فرماتے ہیں یارو میں نے محبوب کو بغیر اوپر والے حصے کے کپڑا پہنے بغیر سرکار کا شکم عطر بھی دیکھا۔ تو میں نے کہا مولا علی بتاؤ نا محبوب کا سینہ کیسا تھا، محبوب کا پیٹ مبارک کیسا تھا؟ کہا طویل المسربہ، حضور کے یہاں سے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن شروع ہوتی، باریک بالوں کی ایک لائن شروع ہوتی جو ناف تک پہنچ جاتی، بس جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ میں نے کہا جن کے شکم کے حسن کا یہ عالم، جن کی زلفوں کے حسن کا یہ عالم، جن کے چہرے کے حسن کا یہ عالم، اور جن کی پشت اور سینے کے حسن کا یہ عالم، سوچئے اگر میں اور آپ بھی اس پیارے آقا کے غلام بن جائیں تو اللہ ہمیں ظاہری حسن بھی عطا کر دے گا، اللہ باطنی حسن بھی عطا کر دے گا۔ میری بات ختم ہو گئی ماشاءاللہ۔ میری بات آپ میں سے کتنے افراد کو سمجھ آئے؟ سب کو سمجھ آئی؟ آج کے بعد اگر کانوں سے زیادہ یہاں تک گرنے والے بال رکھے ہیں تو حضور کی زلف مبارک کو سامنے رکھ کر اسی طرح بال کٹوائیں۔ داڑھی مبارک ہے اس میں فرج کر ختم کر دیں، داڑھی میں نقش ڈیزائن یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، رکھنی ہے تو محبوب کی سنت کا مزہ نہ اڑائیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جو سیرت، حضور کا حلیہ مبارک آج آپ نے سنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں نقش فرمائیے گا، اور اگر نہ ہو تو ویڈیو کو دیکھ کر اس کو ذہن میں رکھے گا، اور اگر یہی الفاظ یاد ہو جائیں تو ان کو یاد کر کے دعا کرتے ہوئے اول آخر درود شریف پڑھ کر
دعا کریں، اور اگر یہی چھپ کر مل جائے اپنے گھر میں رکھ لیں تو آپ کے گھر میں چوری، آفات، مصیبتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک یہ برکت والا ہے۔ اور میں بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج جتنے حباب آئے ہیں میں چاہتا ہوں اس محفل کو اور مزید برکت ملے، اس میں اور وسعت آئے، اس میں اور برکت آئے۔ آج جتنے حباب آئے بڑا دل خوش ہوا آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیارت کر کے۔ میں چاہتا ہوں اگلی دفعہ جب اگلے 5 تاریخ کو آپ تشریف لائیں، اس محفل میں آئیں، تو کم از کم زیادہ نہیں تو ایک بندہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور باقی بھی جہاں جہاں ہمارے دروس سے قرآن ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو حضور کا پکا سچا نوکر اور غلام بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر درود